سورہ نبا کی آیت نمبر 29 سے 35 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا فَذُوقُوا فَلَن نَّزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا۔ ترجمہ، اور ہم نے ہر چیز لکھ کر شمار کر رکھی ہے، تو اب چکھو تو ہم تمہارے عذاب ہی کو بڑھائیں گے۔ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا، اور ہم نے ہر چیز لکھ کر شمار کر رکھی ہے۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم نے لوح محفوظ میں ہر چیز لکھ کر شمار کر رکھی ہے، اور کافروں کے تمام نیک اور برے اعمال ہمارے علم میں ہیں۔ ہم انہیں ان کے اعمال کے مطابق جزا دیں گے، اور آخرت میں جب کفار کو عذاب دیا جائے گا تو اس وقت ان سے کہا جائے گا کہ اب اپنی سزا کے طور پر جہنم کا عذاب چکھو، اور ہم تمہارے عذاب پر عذاب ہی کو بڑھائیں گے۔ اہل جہنم پر سب سے زیادہ سخت اور تکلیف دہ آیت ہے۔ حضرت حسن بن دینار رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، میں نے حضرت ابو برزہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا، اللہ تعالیٰ کی کتاب میں وہ کون سی آیت ہے جو اہل جہنم کے لیے سب سے زیادہ سخت اور تکلیف دہ ہے؟ حضرت ابو برزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، وہ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے، فَذُوقُوا فَلَن نَّزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، اہل جہنم کے لیے اس آیت فَذُوقُوا فَلَن نَّزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا سے زیادہ سخت کوئی آیت نازل نہیں ہوئی ہے، یعنی وہ اللہ تعالیٰ کے مزید عذاب میں ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا حَدَائِقَ وَأَعْنَابًا وَكَوَاعِبَ أَتْرَابًا وَكَأْسًا دِهَاقًا لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا كِذَّابًا۔ ترجمہ، بے شک ڈر والوں کے لیے کامیابی کی جگہ ہے، باغات اور انگور ہیں، اور اٹھتے جوبن والیاں جو ایک عمر کی ہیں، اور چھلکتا جام ہے۔ وہ جنت میں نہ کوئی بےہودہ بات سنیں گے اور نہ ایک دوسرے کو جھٹلانا۔ ان للمتقین مفازا، بے شک ڈر والوں کے لیے کامیابی کی جگہ ہے۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، اس سے پہلی آیات میں کفار کے لیے وعیدیں بیان کی گئی، اور اب متقی لوگوں کی جزا بیان کی جا رہی ہے۔ چنانچہ اس آیت اور اس کے بعد والی 4 آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ وہ لوگ جو کفر اور دیگر برے اعمال سے بچتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرتے ہیں، ان کے لیے جنت میں کامیابی کی جگہ ہے، جہاں انہیں عذاب سے نجات ہوگی اور انہیں اپنی ہر مراد حاصل ہوگی، اور ان کے لیے ایسے باغات ہیں جن میں طرح طرح کے نفیس پھلوں والے درخت ہیں، اور ان کے لیے انگور ہیں، اور ان کے لیے اٹھتے جوبن والی ایک عمر کی بیویاں ہیں، اور ان کے لیے جنت کی نفیس شراب سے چھلکتا جام ہے، اور جنت میں شراب پینے کی وجہ سے انہیں نہ کوئی بےہودہ بات سننے میں آئے گی اور نہ وہاں کوئی کسی کو جھٹلائے گا۔ حقیقی طور پر کامیاب کون؟ اس سے معلوم ہوا کہ اصل کامیاب وہ نہیں جو دنیا میں کامیابی پالے، بلکہ حقیقی طور پر کامیاب وہ ہے جو قیامت کے دن جنت حاصل کر لے۔ اسی چیز کو بیان کرتے ہوئے ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور۔ ترجمہ، ہر جان موت کا مزہ چکھنے والی ہے، اور قیامت کے دن تمہیں تمہارے اجر پورے پورے دیے جائیں گے۔ تو جسے آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا تو وہ کامیاب ہو گیا، اور دنیا کی زندگی تو صرف دھوکے کا سامان ہے۔ لہٰذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ ایسے اعمال کرے جس سے دنیا میں بھی سرخرو ہو اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ کے فضل و رحمت سے جنت اور اس کی ابدی نعمتیں حاصل کر لے۔